السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نام کے میننگ جو ہے اسی آیت میں ساتھ میں بھی مینشن کر رہے ہیں، اگر آپ نے کل غور کیا ہو، نہیں کیا ہو تو میں آج بتا دیتی ہوں، کل نہیں بتایا تھا۔ جیسے قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں، لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے مطلب بھی کیا ہے؟ دا فادر ہو از دا لیڈر آف مینی، یعنی بہت سارے لوگوں کا امام۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کہا ان کو؟ میں آپ کو بہت سارے، یعنی میں آپ کو بہت سارے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو یہ آیت نمبر 125 میں وَإِذْ جَعَلْنَا، اور از جب، وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ از کب آتا ہے؟ آپ کو یاد ہو گیا ہوگا الحمدللہ، جب ہمیں پرانی کوئی بات یاد دلانی ہو، پاسٹ کی کوئی بات یاد دلانی ہو۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، جعلا یجعلو سے بنا ہے، جعلنا ہم نے بنایا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ فعل ماضی ہے، کیسے پتا چلا یہ فعل ماضی ہے؟ کیونکہ آخر میں نون الف زبر نہ آ رہا ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا اور جب ہم نے بنایا، اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا، البیتا، بیت رات گزارنا، بیت گھر کو، یعنی یہاں پر کس کی طرف اشارہ ہے؟ بیت اللہ۔ اچھا بیت جو ہے بات با یا تا، با یا تا اس کے روٹ لیٹرز ہیں۔ باتا یبیتو اس کا فعل ماضی اور مضارع بھی آتا ہے، اور بیت اس کا کیا ہے؟ بیت اس کا اسم ہے نا، مصدر ہے۔ تو بیت گھر کو، اور باتا یبیتو کہتے ہیں رات گزارنے کو، ایسا گھر جہاں پر رات گزاری جائے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب ہم نے بنایا البیتا، بیت یعنی گھر کو، مثابتن بار بار لوٹنے کی جگہ، a place of return، مثابتن یہاں پہ یہ بنا ہے ثوابا، صوب۔ اچھا صوب سے کچھ اور بھی آتا ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو، بار بار پڑھتے ہیں نا ہم، بولتے بھی ہیں ہم اس ورڈ کو، ایسا کر لو ثواب ملے گا، اسی سے بنتا ہے نا صوب، ثوابا، تو اسی سے ثواب بھی آتا ہے۔ مثابتن کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو، ایک سینٹر کو جہاں بار بار لوٹا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اسم ہے، مصدر ہے، لیکن اس کا ماضی مضارع بھی آتا ہے، جیسے صابا یسوبو۔ اور یہ جو ہے مثابتن اسم ظرف ہے، اسم ظرف جیسے میں نے بتایا تھا نا، جو جگہیں ہوتی ہیں جیسے منزل ہوتا ہے، اسی طرح، اور کسی چیز کا اپنی اصلی حالت کی طرف لوٹنا مثابتن کہلاتا ہے۔ اب ثواب کیوں ہے اس سے؟ جیسے کہ انسان جو کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ ویسے کے ویسے اس پر لوٹ کر آتا ہے، اچھی جزا کے لیے زیادہ تر یہ آتا ہے۔ اگر اچھا کرے گا تو اس کا بدلہ اچھا اس کی طرف لوٹے گا۔ اسی طرح ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا جو بھی وہاں جاتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد خواہش کرتا ہے کہ میں واپس یہاں پر لوٹ کر آؤں، تو مثابتن لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، دا پلیس آف ریٹرن، للناسی لوگوں کے لیے، لی پلس ناس، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، امنن امن، ٹھیک ہے، سیکیورٹی، a place of security۔ وَاتَّخِذُوا وا مطلب اور، اتخذوا پکڑ لو، بنا لو، اتخذا یتخذو سے ہے، اور یہ فعل امر ہے، اور اس کے روٹ لیٹرز کیا ہیں؟ الف خا زال، ٹھیک ہے۔ اور یہ فعل امر ہے، اس کا فعل ماضی آتا ہے اتخذا، فعل مضارع یتخذو، اور فعل امر اتخذ، اور یہ امر جمع ہے، اللہ تعالیٰ سب کو حکم دے رہے ہیں، اس لیے واو الف آ گیا، اتخذو اور بنا لو، پکڑ لو یا بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مقام۔ اچھا من یہاں پر بیانیہ آیا ہے نا، ایک تو من جو ہوتا ہے وہ سے کے معنوں میں آتا ہے، جیسے کہ آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہم سے کے میننگ کیوں نہیں دے رہے، ہے نا، پچھلی آیتوں میں پوچھا تھا۔ اب یہاں پر یہ سے کے میننگ نہیں دے گا، سے کا کوئی میننگ بیٹھ نہیں رہا ہے نا، بیانیہ کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس مقام ابراہیم کو
سینٹینس کے اکارڈنگ جو بھی سیدھا کر کے بول دیں, ٹھیک ہے, جو بھی معنی ہوں گے. تو مقامی, مقام, مقام کس کو کہتے ہیں؟ اسٹینڈنگ پلیس. قوم قاف واو میم سے بنائے, یہ اس کے روٹ لیٹر سے قاف واو میم. اور قامہ یقومو اسی سے آتا ہے, قامہ یقومو قیام کھڑے ہونا اسی سے آتا ہے. ہم کہتے ہیں نا قیام کرنے, قرآن نماز میں قیام کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر جو ہم قرات کرتے ہیں اس کو قیام بولتے ہیں. تو اس کو کھڑے ہونے کو کہتے ہیں. اور یہ بھی اسم ظرف ہے, یعنی کھڑے ہونے کی جگہ. تو مقامی کھڑے ہونے کی جگہ. ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی, ابراہیم علیہ السلام کی کھڑے ہونے کی جگہ. اچھا, جہاں پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے وہ ایک پتھر تھا نا جو آج بھی موجود ہے وہاں پر, یا آپ نے دیکھا ہو, پتھر ہے ابھی بھی. اور جو لوگ حج پہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو, وہاں پر اس کے پاس کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتے ہیں 2 نفل کعبے کی طرف رخ کر کے. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ایک تو کعبے کی جو تعمیر کی تھی وہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کر کی تھی, اور اگر ضرورت کے اکارڈنگ وہ پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا اور آگے پیچھے بھی ہوتا تھا, اور آج بھی موجود ہے, اور کافی بڑے بڑے پیروں کے نشان ہیں اس پہ. اور کہا جاتا ہے کہ لمبائی 10 سینٹی میٹر, چوڑائی 14 سینٹی میٹر, گہرائی ایک کی 10 سینٹی میٹر اور دوسرے کی 9 سینٹی میٹر, ایک کی لمبائی 27. اور پاؤں کا نشان جو ہے وہ بیسیکلی وہ پاؤں کا نشان ہے, نہ کہ جوتوں کا نشان. اور شروع میں تو یہ خانہ کعبے کے بالکل ساتھ میں لگا ہوا ہوتا تھا, لیکن حضرت عمر کے ٹائم پر اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کعبے سے تھوڑا پیچھے ہے یہ, ٹھیک ہے. تو ایک معنی اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ مقام ابراہیم جہاں جہاں ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں وہاں پر, جیسے صفا, مروہ اور مزدلفہ, ہے نا, جہاں جہاں بھی وہ گئے ہیں. تو اور بنا لو, پکڑ لو, مم مقام ابراہیم, مقام ابراہیم کو, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو, مصلی, مصلی پلیس آف پریئر, یعنی یہ بھی اسم ظرف ہے. اسم ظرف کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو کہتے ہیں, ہے نا, جگہ اور ٹائم آتا ہے اس کے اندر. تو یہاں پر یعنی نماز کی جگہ, مصلی نماز کی جگہ. اور یہ کس سے بنا ہے؟ صلی, اس کا نماز کے لیے آتا ہے نا, اور رحمت کے لیے بھی آتا ہے, یہ نماز کے لیے, نماز اور دعا دونوں کے لیے آتا ہے. صلی یصلی اس کے فعل مضارع ہوتے ہیں, صلی یصلی. اور یہ صلات اسی سے آتا ہے نا, صلات مطلب دعا اور نماز دونوں ہوتا ہے. تو مقام ابراہیم کو کیا بنا لو؟ مصلی, نماز کی جگہ. وَأَحِدْنَا, اور ہم نے عہد لیا, وی میڈ اے کووننٹ, عہدہ وعدہ لیا, ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے عہدنا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. عہدہ اس کا فعل ماضی آتا ہے عہدہ, اور فعل مضارع آتا ہے یعہدو, ٹھیک ہے, یعہدو. اور یہ فعل ماضی ہے. فعل ماضی کس سے پتہ چلا؟ لاسٹ میں یہ جو نون آ رہا ہے اس کی پہچان ہے نا, ماضی کی پہچان یاد ہے نا آپ کو. تو وہ عہدنا, اور ہم نے عہد لیا, وعدہ لیا, یعنی کسی کے ساتھ عہد کرنا, ٹھیک ہے, عہد لینا. اور اس کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نگرانی کرنا, کیا ہوتا ہے؟ واچ کرنا, نگرانی کرنا. کیونکہ جو عہد ہوتا ہے نا, وعدہ ہوتا ہے, اس میں مسلسل کنٹینیوس نگرانی کی جاتی ہے. اور جب عہدہ الا آ جائے آگے تو کسی کے ساتھ شرط لگانا, ٹھیک ہے, یعنی اس کو لازم قرار دینا, یعنی اس کو پکا کر دینا, یعنی وعدے کی پابندی کرانا, یعنی یہ پکا وعدہ تھا, یہ پابندی والا تھا, یعنی پابندی کرانا تھا اس میں, ٹھیک ہے. وعہدنا, اور ہم نے عہد لیا, الی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی طرف, یعنی ابراہیم علیہ السلام سے, اور اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام سے, ان کے طاہرہ, پاک کرو. تا, ہا, را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. طاہرہ دونوں پاک کرو. اچھا, یہ جو ہے طاہرہ فعل ماضی آتا ہے, یطہرو فعل مضارع آتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ فعل امر آتا ہے اس کا, طاہر, یہ فعل امر ہے. اور امر میں نا جب الف آ جائے, جیسے آپ نے پڑھا ہے, یہ جیسے آپ نے پڑھا تھا طاہر, تو یہ ہوتا ہے کہ تو پاک کر. اگر ہم کر دیں طاہرو, یعنی تم سب پاک کرو, اگر ہم خالی الف لگا دیں طاہرہ, تم دونوں پاک کرو. دو کی بات ہو رہی ہے نا, اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام.
تو طاہرہ یہاں پر الف آ رہا ہے، تو الف زیادہ تر ڈوئل کے لیے آتا ہے کہ تم دونوں پاک کرو، پیوریفائی کرو، ٹھیک ہے، پاک صاف رکھنا. اور اس کے اندر ظاہری پاکی بھی آتی ہے اور باطنی یعنی اندرونی پاکی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے. طہارت یعنی دونوں طریقے کی طہارت. بیتیا، بیت گھر کو، اور یا لگ گیا بیتیا میرا گھر، میرے گھر کو. یا یہاں پر ضمیر آ گئی، اٹیچ ضمیر، اور یا کا مطلب کیا ہوتا ہے میں، میرا گھر. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. اٹس امیزنگ سیکوینس، یہ جو اللہ تعالیٰ نے سیکوینس رکھا نا بہت حکمت والا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گی. للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے. تو واو فا، طواف کسے کہتے ہیں؟ گھومنا، چکر لگانا، اس کو طواف کہتے ہیں. تو طائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین احتکاف کرنے والوں کے لیے. عاکفین کس سے بنائیے؟ عین کاف فا سے بنائیں، ٹھیک ہے. یہ سب فائل آ رہے ہیں. طائفین، طوفا یطوفو، اس کا اور طوف اس کا ماضی مضارع آتا ہے. اور طائف کیا ہے؟ یہ فائل کے وزن پر ہے، اگر آپ نے غور کیا ہو. طائف فائل کے وزن پر، فائل پڑھا ہے نا آپ نے، فائل. اور عاکفینا اکفا یاقفو سے، اور عاقف اعتکاف کرنے والا. میں نے کیا بتایا تھا کہ اگر ہمیں جمع بنانی ہو تو واو نون اور یا نون آپ کو دونوں ملیں گے، ٹھیک ہے. تو عاکفینا اعتکاف کرنے والے. ایک اکفا یاقفو کہتے ہیں خود کو روک لینا، ٹھیک ہے. لازم یعنی لازمی روک لینا خود کو، یا مسجد میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے روک لینا، یا کہیں بھی اپنے آپ کو روک لینا، عبادت کے لیے روک لینا، اس کے لیے اعتکاف آتا ہے. جب ہم گھر میں اعتکاف کرتے ہیں تو ہم ایک جگہ اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اب ہم ساری ایکٹیویٹیز سے کٹ جاتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. اور اسی طرح مسجد میں روکنا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اعتکاف کہلاتا ہے. وَرُکَّعِ، رکعی رکوع کرنے والے. سجود سجدہ کرنے والے، دوز جو سجدہ کرنے والے، اور رکعی رکوع کرنے والے. ویسے تو یہ راکی ہوتا ہے، راکی عاجزی کے ساتھ جھکنے کو کہتے ہیں، اور جو بہت رکوع کرنے والے ہوتے ہیں اس کے لیے رکع شدت ہے اس میں. سجود ساجد سجدہ کرنے والے، اور سجود بھی آتا ہے سجدہ کرنے والے، ٹھیک ہے، دونوں جمع آتی ہیں اس کی. تو اب یہاں دیکھیں کیا کہا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا، اور جب ہم نے بنایا، بیتا بیت اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کو، بیت اللہ کو، مثابتاً لوٹنے کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، للناسی لوگوں کے لیے، وامناً اور امن سیکیورٹی کی جگہ اور امن کی جگہ، واتخذوا اور بنا لو، پکڑ لو یا بنا لو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز کی جگہ. وعہدنا اور عہد لیا ہم نے، الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا کہ پاک کرو، بیت کے پاک کرو، دونوں پاک کرو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور احتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکعی اور رکوع کرنے والوں کے لیے، السجود سجدہ کرنے والوں کے لیے. اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ریمائنڈ کرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کچھ کمانڈز دیے تھے، یعنی کچھ حکم دیے تھے، کچھ کلمات دیے تھے پورا کرنے کے لیے، کچھ کمانڈز دیے تھے جن کو ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا، ٹھیک ہے. پہلی چیز جو بتائی وہ کیا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے اس کو جو ہے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا، ٹھیک ہے. کعبے کو، قبلے کو ایک کنسٹنٹلی لوٹ کر لوگ یہاں پر آتے ہیں اور بار بار یہاں پر لوٹنے کی خواہش کرتے ہیں. ایسی جگہ جو پیسفل ہے، امن والی ہے اور سیف ہے. پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اب ایک دم سے انہوں نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولادوں میں سے. اب دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی، اور اچانک سے بات آ گئی ہے قبلے کی، قبلے کی بات کر رہے ہیں.
تو ایسا سیکوینس کیوں؟ کیا یہاں پر یہ سیکوینس ٹوٹا ہوا ہے؟ یعنی پہلے تو بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی دعا کی بات ہو رہی ہے، پھر ایک دم سے اللہ تعالیٰ کعبے کی بات کر رہے ہیں، قبلے کی بات کر رہے ہیں. تو بہت اسکالرس اس سیکوینس پر بھی بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں اور بہت انہوں نے ریسرچ بھی کی ہیں. اور جیسے کہ کچھ علماء جیسے کہ البقائی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بارے میں بہت سوچتے ہیں، اور انہوں نے جو اس ایک آیت آ رہی ہے یا ایک کے بعد ایک جو آیت آ رہی ہے پھر دوسری آیت آ رہی ہے، اس کے بارے میں بہت غور و فکر کرتے ہیں. انہوں نے پاؤنڈر کیا اس ریلیشن شپ کے بارے میں بھی کہ یہ ایک دم سے کعبے کی بات کیوں آ گئی. ابراہیم علیہ السلام تو اپنے جنریشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ ومن ذریتی، اللہ تعالیٰ کیا میری اولادوں کو بھی آپ امام بنائیں گے اللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے امیڈیٹ کعبے کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر آ جاتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بہت بڑی حکمت ہے، اور یہ آف کورس یہ سیکوینس جو ہے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے پراپر یہاں پر رکھا ہے ترتیب سے. یہ جو ہے ٹوٹا ہوا سیکوینس نہیں ہے. یہاں پر ایک دم سے کعبے کی بات کیوں آئی؟ کیونکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فیوچر جنریشن کی بہت زیادہ فکر تھی، ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو کس کی فکر تھی؟ اپنے نسلوں کی فکر تھی کہ میرے نسلوں میں بھی جو یہ خیر ہے نا، یہ خیر باقی رہنی چاہیے، بس مجھ تک یہ خیر نہیں رہنی چاہیے، یا میرے صرف ان اولادوں تک یہ خیر نہیں رہنی چاہیے. اور یہ جو خیر ہے یہ جو بچی رہ سکتی ہے وہ کس کے تھرو بچی رہ سکتی ہے؟ صرف اور صرف کعبے کی وجہ سے. اور جب لوگ بار بار وہاں پر لوٹ کر آئیں گے، بار بار وہاں پر جائیں گے لوگ، اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں گے، جب لوگ وہاں جائیں گے تو ظاہر ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کے جو ارکان تھے، ایک ایک اسٹیپ جو ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے وہ فالو کر رہے ہیں، ہے نا. اور ان کو ایک دم ابراہیم علیہ السلام کی سیرہ یاد آ رہی ہے. تو کیا ہے کہ وہ جو خیر ہے، یہ خیر کعبے کے ذریعے ہی جو ہے دور تک پہنچائی جا سکتی تھی، اینڈ تک پہنچائی جا سکتی تھی. اب یہاں پر دیکھیں کہ عبادت کے تین ایکٹ یہاں پر مینشن کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں: طواف، اعتکاف اور نماز. ٹھیک ہے. طواف جو ہے، اب اس میں سیکوینس بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں میں کتنا بہترین سیکوینس رکھا. جو چیز سب سے کم تھی اسے پہلے رکھا، پھر جو چیز زیادہ ہوتی ہے اسے اس کے بعد رکھا، جو چیز اس سے زیادہ ہوتی ہے اسے اس کے بعد رکھا، اور جو چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے اسے لاسٹ میں رکھا. یعنی چھوٹا بڑا، بڑا اور بڑا، کم زیادہ زیادہ زیادہ. سیکوینس دیکھیں اللہ تعالیٰ ترتیب کا کتنا دھیان رکھتے ہیں. جیسے طائفین، طواف کرنا. طواف انسان کہاں کرتا ہے؟ طواف صرف اور صرف خانے کعبے کا کیا جاتا ہے اور کسی کا نہیں کیا جاتا، اور طواف صرف وہیں جا کر ہوگا، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. تو باقی سب عبادتوں سے اس کی کاؤنٹنگ تھوڑی سی کم ہے. ٹھیک ہے. کاؤنٹنگ کے لحاظ سے ایکٹیویٹی یہ والی تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ یہ جگہ سے پابند ہے، اور یہ صرف اور صرف خانے کعبے کا ہی طواف کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے رکھا. پھر والعاکفین، اعتکاف کرنے والے. اعتکاف صرف خانے کعبے میں وہیں پر نہیں ہوتا. اعتکاف جو ہے دنیا میں ہم کسی بھی مسجد میں اور کسی بھی گھر میں اور کہیں بھی ہم اعتکاف کر سکتے ہیں. تو طواف سے اب اس کی کاؤنٹنگ جو ہے وہ بڑھ گئی، یعنی اعتکاف جو ہے اب وہ اس سے زیادہ کیا جاتا ہے نا. پھر اس کے بعد رکوع جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ، اعتکاف سے بھی زیادہ رکوع کیا جاتا ہے، کیونکہ اعتکاف لوگ صرف رمضان میں کرتے ہیں، ہے نا. اور پھر رکوع جو ہے، رکوع ہر روز ہو رہا ہے، 5 وقت کی نماز میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ہر نفل نماز میں ہو رہا ہے، اور کہیں بھی ہو رہا ہے، دنیا کی کسی بھی زمین پر، کسی بھی جگہ پر، کسی بھی کونے پر رکوع ہو رہا ہے. تو اعتکاف سے زیادہ ہے یہ ایکٹیویٹی رکوع. اور سجود سجدہ رکوع سے بھی زیادہ ہوتے ہیں دنیا میں. آپ دیکھیں کہ اگر ایک رکعت ہے تو ایک رکعت میں رکوع ایک ہوگا لیکن سجدے 2 ہوں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک ٹائم کی نماز میں کتنے سجدے ہو گئے، اور پھر 5 وقت کی نماز میں سجدے، پھر اس کے علاوہ نفل نماز میں سجدے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے جب اللہ تعالیٰ کے شکر کا سجدہ جو کرتے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ کے شکر کا سجدہ، پھر تلاوت قرآن کا سجدہ کرتے ہیں، جو قرآن کے بیچ میں سجدے آتے ہیں، اس کے علاوہ ڈھیروں سجدے لوگ کرتے ہیں، ہے نا. تو سب سے زیادہ کی جانے والی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ سجود. سبحان اللہ. دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتی ہوں نا، یہ لنگوسٹک میریکل ہے. یہ جو ہے ایک حکمت کی بات اور ہے اس میں. اب دیکھیں طواف کے بعد واو ہے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے وا، پھر اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. رکوع اور سجود کے بیچ میں واو نہیں ہے.
سب کے بیچ میں واؤ ہے نا, طائفینا کے بعد واؤ ہے, عاکفینا کے بعد واؤ ہے, یعنی اور لیکن رکوع سجود کے بیچ میں واؤ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ رکوع اور سجود ایک نماز کا حصہ ہے, یہ دونوں ایک ہی عبادت ہیں. سبحان اللہ. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.